معزز طلبہ کرام، آج ہم علم و صرف کا مفہوم اور علم و صرف میں عام استعمال ہونے والی چند اصطلاحات پڑھیں گے جو بار بار علم و صرف میں استعمال ہوں گی اور ان کا قرآن پاک، احادیث، فقہ اور ہر عربی کتب میں ان کا ذکر ملے گا۔ تو یہ ابتدائی چند اصطلاحات ہیں، ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے علم و صرف کی تعریف۔ علم و صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے الفاظ جو صیغے ہیں ان کی پہچان ہوگی، پھر ان سے گردانے بنانے کا طریقہ اور ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ علم و صرف کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا اس علم کے ذریعے آ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے قرآن پاک، احادیث اور عربی عبارات کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح پڑھنے کے لیے علم و صرف کا علم ہونا نہایت ضروری۔ اب علم و صرف میں استعمال ہونے والی چند اصطلاحات۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، عام طور پر ضمہ استعمال ہوگا۔ گول پیش ہوتی ہے تو پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے۔ جس حرف پر حرکت ہوگی، زبر زیر ہوگی، پیش ہوگی، اسے ہم حرکت کہیں گے۔ اور سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو بلکہ سکون ہو اس کو سکون کہتے ہیں۔ تشدید ایک حرف کو دو بار، ایک بار سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنا، یعنی جو حرف مشدد ہوگا اس کو ما قبل سے ملایا جائے گا سکون کے ساتھ، اور ما بعد اس کی حرکت پڑھی جائے گی جو اس کے اوپر ہوگی۔ جس طرح غزہ، غزہ، زواد پر شد ہے تو پہلے زواد کو جزم پڑھی، آگے زواد پر زبر، غزہ بن گیا۔ مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو، جس حرف پر پیش ہوگی اس حرف کو مضموم کہیں گے، اور وہ حرف جس پر زبر ہوگی اس حرف کو مفتوح کہیں گے، اور وہ حرف جس کے نیچے زیر ہوگی اس حرف کو ہم مکسور، اور حرکت والے حرف کو متحرک کہیں گے۔ جس حرف پر حرکت ہوگی، جیسا الحمد میں الف پر حرکت ہے، جس حرف پر بھی حرکت ہوگی اس کو متحرک کہیں گے، اور جس حرف پر حرکت نہیں ہوگی، جزم ہوگی، اس کو ساکن کہیں گے۔ اور جس حرف پر تشدید ہوگی، رب العالمین میں با پر تشدید ہے تو اس حرف کو مشدد کہیں گے۔ اور عربی زبان میں تین حرف علت ہیں جو کمزور حرف ہیں، جو اکثر جگہ گر بھی جاتے ہیں اور ان کے ماقبل حرکت بھی ان کے موافق ہوتی ہے۔ ان کا مجموعہ واو الف یا ہیں، جن کا مجموعہ وا یہ ہے۔ واو کے مناسب ماقبل حرکت جو ہوتی پیش ہے، الف کے مناسب ماقبل کی حرکت زبر ہے، اور یا کے ماقبل کی حرکت اس کے مناسب زیر ہے۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اور اسم نام کو، اور فعل کام۔ پھر فعل میں فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانے کو جو بتاتا ہے، وہ فعل ہے جس طرح ضربا اس نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ اور ماضی کا آخر جو ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے، جیسے ضربا میں با کا آخر جو ہے با زبر با ہے، یہ مفتوح ہے، تو یہ ماضی کا آخر مفتوح ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ پایا جائے، دو زمانے پائے جائیں، جیسے یضربو، یضربو کا معنی ہوگا مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک مرد موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں۔ اور مضارع کا آخر جو ہوتا ہے مضموم ہوتا ہے، اس پر پیش ہوتی ہے، یضربو، تضربو، یعلمو، یمنعو، یحسبو، یشرفو، یہ سارے مضارع ہیں اور ان کا آخر مضموم ہے۔ تو یہ فعل مضارع ہوتا ہے جس میں دونوں زمانے پائے جائیں، موجودہ بھی اور آنے والا زمانہ۔ فعل امر ہوتا ہے، امر کہتے ہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس پہ کسی کام کا حکم دیا جائے، جس فعل کے اندر کسی کام کا حکم ہوگا اسے امر کہیں گے۔ جس طرح کہ اضرب تو مار، ایتی بالماء تو پانی لے کر آ، اعلم تو جان، تو یہ سارے امر کے صیغے ہیں۔ اور نہیں وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، جس طرح کہ لا تضرب تو مت مار، لا تعلم تو نہ جان۔ اس طرح قرآن پاک میں بہت زیادہ یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور اس طرح اس بات اور مثبت
فعل کے ہونے کو کہتے ہیں اس بات یا مثبت پازیٹیو ہونا کسی چیز کا. جیسے ضربہ اس نے مارا، یہ ایک چیز کا وجود ہے، مثبت ہے. یضرب وہ مارتا ہے تو یہ مثبت ہے، اسے فعل مثبت کہیں گے. اور اگر کسی چیز کی نفی کر دی جائے، کسی چیز میں فعل کا نہ ہونے کو بتایا جائے، وہ فعل منفی ہوگا، فعل نفی کہتے ہیں. جیسے ما ضربہ اس نے نہیں مارا، لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے، اس نے نہیں مارا وہ نہیں مارتا ہے، تو یہ فعل نفی اور منفی ہوگا. اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جو کام کرنے والا اسے فاعل کہتے ہیں. اور جس پر کام کیا جائے اسے مفعول آبجیکٹ کہتے ہیں. جس طرح ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو. اب یہ ضربہ فعل ہے اور کرنے والا کام فاعل زائد ہے، اور جس پر کام واقع ہوا ہے وہ امر ہے، وہ مفعول ہے. اور فعل ایک ہوتا ہے فعل ایکٹیو وائز، ایک پیسو وائز. فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہوگا، جس فعل میں کرنے والا معلوم ہو وہ فعل معروف ہوگا، اور اسے فعل معلوم بھی کہتے ہیں. جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے. اور اگر مارنے والا معلوم نہ ہو تو یہ فعل مجہول ہوگا، پیسے وائز ہوگا. جیسے ضرب امر، امر مارا گیا، تو امر مارا گیا، اب اس میں مارنے والا معلوم نہیں ہے تو یہ فعل مجہول ہے. اور اسی طرح فعل لازم ایک بہت زیادہ استعمال ہوگا. فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، سبجیکٹ پر پورا ہو جائے، جس میں مفعول کی ضرورت پیش نہ آئے، معنی مکمل ہو جائے فاعل پر، اسے فعل لازم کہتے ہیں. جس طرح جالسا زید، زید بیٹھا تو یہ بات مکمل ہو گئی. ذهب عمر، عمر گیا تو یہ بات پوری ہو گئی، تو یہ فعل لازم ہے. اور اگر فعل فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اسے مفعول کی بھی ضرورت ہو، فاعل اور مفعول کو بنا کر فعل پورا ہو، تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں، یعنی اس کا آگے بھی سرایت کر رہا ہے. جس طرح ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، تو ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمرا مفعول ہے. تو یہاں پر ضرب زید کہیں، زید نے مارا، تو بات مکمل نہیں ہوگی بلکہ عمل کی ضرورت پیش آئے گی کہ کس کو مارا ہے، مفعول کی ضرورت پیش آئے گی. تو یہ بن جائے گا ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو. تو یہ فعل متعدی ہوگا جو مفعول اور فاعل دونوں مکمل ہوگا. پھر اسی طرح ایک غائب ہوتا ہے، وہ جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جا سکے، جو موجود نہ ہو وہ غائب ہوتا ہے. اور جو جس سے بات کی جائے وہ مخاطب یا حاضر ہوتا ہے، جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ متکلم ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو مغیب ہے وہ ایک ہوگا، دو ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، پھر مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے. اسی طرح حاضر اور متکلم کے بارے میں ہے. پھر اسی طرح جو بھی ہم لفظ یا صیغہ پڑھیں گے اس میں کچھ حرف اصلی اور کچھ حرف زائد بھی استعمال ہو سکتے ہیں. حرف اصلی وہ ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ پر ہوں. جو فا عین لام کی جگہ پر آ جائیں گے وہ حرف اصلی بن جائیں گے. پس جو حرف فا کی جگہ پر ہوگا اسے فا کلمہ کہیں گے، جو عین کی جگہ پر ہوگا اسے عین کلمہ کہیں گے، اور جو لام کی جگہ پر ہوگا اسے لام کلمہ کہا جائے گا. جیسے نصرہ بر وزن فعلا، اب نون فا کے مقابلے میں ہے، یہ نون فا کلمہ ہے. سواد عین کے مقابلے میں ہے، سواد عین کلمہ ہے. اور را لام کے مقابلے میں ہے، را لام کلمہ ہے. نصرہ بر وزن فعلا، تو یہ حرف اصلی ہیں. اور ان حرف اصلی جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں جگہ پر نہ ہو، اس کے مقابلے میں نہ ہو، تو وہ حرف زائد ہوگا، وہ حرف اصلی نہیں ہوگا. جس طرح کہ اجتنبا بر وزن افتعالا کے وزن پر ہے، اس کے اندر جیم جو ہے، جیم ساکن، یہ فا کے جگہ پر ہے، یہ فا کلمہ ہے. اور نون مفتوح اجتنبا، نون مفتوح یہ عین کی جگہ پر ہے، یہ عین کلمہ ہے. اور آخر میں اجتنبا میں با مفتوح لام کی جگہ پر ہے، یہ لام کلمہ ہے. اور اس کے علاوہ دو حرف بچ گئے، دو حرف بچ گئے جیم نون اور با کے علاوہ. جیم نون اور با جانبا یہ حرف اصلی ہو گئے. اور باقی جو دو حرف بچے اجتنابا میں حمزہ اور تا زائدہ، یہ دونوں فا عین لام کلمے کی جگہ نہیں، ان کے مقابلے میں نہیں ہیں، تو یہ حمزہ اور تا زائدہ یہ دو حرف زائد ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ تین حرف جانبا جیم نون با ہیں، یہ حرف اصلی ہوں گے. تو اس طرح ہم
قرآن پاک مصدری لفظ دیکھیں گے، جو مصدر ہوگا اس سے ہمیں حرف اصلی معلوم ہو جائیں گے، تو حرف اصلی نکالیں گے، باقی حروف زائد ہوں گے، اور اس کا بھی قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے، اور ہر لفظ میں یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی۔ یہ بہت اہم ٹرمز اور اصطلاحات ہیں جو علم و صرف میں استعمال ہوں گی اور وہ قرآن پاک میں استعمال ہوں گی، تو ان کو یاد رکھنا ہے، بار بار استعمال ہوں گی، ہر صفحے پر قرآن پاک میں ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اگر یہ چیزوں کا فہم اچھی طرح ہوگا تو ہمیں ہمارے فہم قرآن میں اور فہم حدیث میں اور عربی زبان کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کہنا سننا قبول کرے۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو، سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔